ویلکم بیک ٹو مائی چینل. میں ہاری پیا. ایپیسوڈ نمبر 3. یونیورسٹی میں اشوا کا کوئی دوست نہیں. یہ خبر ان کے لیے باعث اطمینان تھی. اشوا کا مزاج ایسا تھا کہ کوئی خود سے اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا تھا. مگر نہ جانے کب اس لکی منحوس پر اس کی نظر پڑی تھی اور وہ اس پر ترس کھا کر اسے گھر لے آئی. مما نے جب اسے گھر سے نکالا تو وہ لکی کی وجہ سے مما سے لڑ پڑی. ان کے سمجھانے بجھانے کا الٹا اثر ہوا اور اس نے لکی کو ہوٹل میں جاب دلوا دی. اپنی گاڑی بھی اسے استعمال کے لیے دے دیتی تھی. وہ کوڑے کی خالی باسکٹ دروازے کے پاس رکھ کر اندر جانے کی بجائے جلدی بھونتی اپنی دوست مرینا کے گھر چلی آئی. بہت دنوں بعد شکل دکھائی ہے، مرینا نے دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے کہا، جواباً جو مسکرا بھی نہیں سکی تھی. کافی غصے میں لگ رہی ہو. اشوا کو ہونٹ چباتے اور سرخ چہرہ لیے دیکھ کر مرینا نے کہا تو وہ ایک دم پھٹ پڑی. تم ٹھیک کہتی تھی مرینا، یہ سب پاکستانی لالچی اور خود غرض ہوتے ہیں. ہوا کیا ہے؟ مرینا پریشانی سے بولی. وہ لکی کمینہ اوقات دکھا گیا ہے. اشوا اسی غصے کے عالم میں پھنکاری. میں تو اس کے بدلے تیور دیکھ کر شوق میں تھی. اتنا خیال ہی نہیں آیا کہ اپنی وہ رقم جو میں نے بطور قرض اسے دی تھی وہی مانگ لیتی. وہ رقم معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بخش دیتی. تو اب مانگ لو، مرینا نے نرمی سے کہا. وہ تو دفان ہو گیا ہے. اشوا نے دانت پیسے. کہاں؟ مرینا بھی چونک اٹھی تھی. نہ جانے کہاں. مجھے ایک بات کا تو پکا یقین ہے کہ آنٹی ڈیزی نے اپنی پراپرٹی دلی خوشی سے ہرگز لکی کو نہیں دی ہوگی. اس چال باز نے یقیناً بڑی چالاکی سے آنٹی سے پیپرز پر سائن کروائے ہوں گے. اس بات کا امکان ہے. مرینا نے بھی تائید میں سر ہلایا. بہت ہی کمینہ اور ذلیل نکلا ہے، احسان فراموش، بالکل یاسر کی طرح. اشوا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. مرینا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا. تم نے بھی تو اس خبیث پر احسان کیا، اسے امریکہ بلوایا، شادی کی اور پھر وہ بھی اپنی اوقات دکھا گیا. مرینا کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا. اسے بہت سال پہلے کے کچھ منظر یاد آنے لگے تھے جب وہ اپنی ماں کے ہمراہ لاہور اپنی پھوپھی کے پاس گئی تھی. وہ خوبصورت نہیں تھی، اس بات کا اسے خود بھی علم تھا. وہ ایک حقیقت پسند لڑکی تھی، مگر پھوپھی اور ان کی فیملی نے تو اس کا استقبال کیا گویا وہ کسی ریاست کی شہزادی ہے. ان کی بیٹیاں اس کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتی تھیں اور خود یاسر، اس نے تو گویا مبالغانہ میزی کی حد ہی کر دی تھی. اور نہ جانے کیوں مرینا سب کچھ جانتے بوجھتے اس کی باتوں کے سحر میں جکڑی گئی. اس حقیقت کا تو اسے بہت بعد میں ادراک ہوا تھا کہ یہ شادی صرف اور صرف یاسر نے اپنا مستقبل بنانے کی خاطر کی تھی. جب اس نے اپنے قدم جما لیے تو بہت سے اپنے ہی ہم مزاج مادہ پرست اور سطح ذہنیت کے پاکستانیوں کی طرح وہ بھی مرینا کو چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسانے دوسرے شہر چلا گیا تھا. سوری مرینا، میں نے تمہیں دکھی کر دیا. اپنی جھونک میں بولتی اشوا کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ بہت غلط بول رہی ہے. کوئی بات نہیں، مرینا رنجیدگی سے مسکرائی. جی تو چاہ رہا ہے کہ اس لکی کمینے کو شوٹ کر دوں. ایک مرتبہ پھر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا. یوں کرو، پولیس کو انفارم کر دو.
مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر اشفا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ مگر کیا؟ پاپا سے ڈر لگتا ہے۔ وہ جتنی بھی غصیلی، ناک چڑھی اور ضدی تھی، مگر ماں باپ کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، خصوصاً پاپا سے اسے بہت خوف آتا تھا۔ ایک بات پوچھوں اشفا، غصہ تو نہیں کرو گی؟ مرینا نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ نہیں تو بولو، کیا پوچھنا ہے؟ کیا تم لکی میں انٹرسٹڈ ہو؟ اف، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ میں تو صرف اس سے ہمدردی کر رہی تھی، مگر مما سمیت نہ جانے سب کیا سمجھے۔ اشفا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ مرینا کو پشیمانی ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ رات بھر مسلسل برف باری ہوتی رہتی تھی۔ اس موسم کے نیو یارک میں بسنے والے پاکستانی امریکن شہری اب عادی ہو چکے تھے۔ اشفا کسل مندی سے کمبل ہٹا کر اٹھی اور پھر گلاس ونڈو سے بھاری کرٹن ہٹا کر نیچے رواں دواں زندگی کا جائزہ لینے لگی۔ اسی پل اس کی نگاہ آنٹی ڈیزی کی مکان کی طرف اٹھی تھی۔ گیٹ کے پاس پولیس کھڑی تھی۔ اشفا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور پھر اس کے ذہن میں سے کچھ روشن ہوا۔ وہ پولیس کو مایوس پلٹتا دیکھ کر تاف سے سر ہلانے لگی تھی۔ گھاک شکاری بھاگ گیا ہے، مگر پولیس کے شکنجے سے تم بھی نہیں بچو گے۔ اسے اپنے ملک کی پولیس مت سمجھنا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو مما اور پاپا اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ بھی جلدی اٹھنے کا نئے سرے سے عہد کر کے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا لوگی اشفا؟ مما نے کافی کا مگ پاپا کی طرف بڑھاتے ہوئے جمائیاں لیتی اشفا سے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے سستی سے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ بوائل ایگ اور دودھ کا گلاس پیو۔ مما نے کرسٹل کی ٹرے میں مختصر ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ جب کرنی ہمیشہ اپنی مرضی ہوتی ہے تو پھر پوچھتی کیوں ہو؟ اشفا نے بے دلی سے دودھ کا گلاس اٹھا لیا۔ مما اب پاپا سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اشفا کو جواب دینا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ سیٹس کب کنفرم ہوں گی؟ مما کے لہجے میں بےتابی تھی۔ اشفا چونک اٹھی۔ تیاری تو مکمل ہے، بس ایک دو ضروری کام نپٹا لوں۔ انشاءاللہ 15-20 دن بعد ہم پاکستان میں ہوں گے۔ میں نے بھی کچھ شاپنگ تو کر لی ہے اور باقی اشفا کو ساتھ لے جاؤں گی، اور عروبہ مہوش کے لیے یہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی۔ نمرہ اور ثانیہ نے تو اپنی اپنی پسند بتا دی ہے مجھے۔ نجمہ کی بچیوں کے لیے بھی کپڑے خرید لیے ہیں۔ مما بڑے جوش کے عالم میں پاپا کو تفصیلات فراہم کر رہی تھیں۔ پاپا بھی بہت دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اشفا کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اپنے گھر، اپنے وطن کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوہو، اشفا دل ہی دل میں پیچ اور تاپ کھاتے ہوئے اٹھی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی آن کر لیا۔ آپ نے بھائی جان سے بات کی؟ مما کا لب و لہجہ حد سے زیادہ دھیما ہو چکا تھا۔ اشفا نے لاپرواہی سے ٹی وی پر نگاہیں جما دیں۔ پاپا نے آہستگی سے ہکارا بھرا اور بولے، وہ سب تو ہمارے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔
بھابھی نے تو ابھی سے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، بس جاتے ہی چھوٹی سی رسم کے بعد نکاح کر دیں گے۔ انہوں نے تمام تفصیلات سے بیوی کو آگاہ کیا تو وہ ایک دم ہی مطمئن اور سرشار ہو گئی۔ اکلوتی بیٹی کے مستقبل کے حوالے سے وہ حد پریشان تھیں۔ پاپا کے جانے کے بعد وہ کچن سمیٹ کر اشفا کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اشفا نے چونک کر ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم بھی آہستہ آہستہ اپنی پیکنگ مکمل کر لو۔ کیوں؟ ہم عنقریب پاکستان جانے والے ہیں، عطیہ بیگم نے نرمی سے جواب دیا۔ صرف آپ اور پاپا، میں نہیں جاؤں گی۔ تم یہاں اکیلی رہو گی؟ تمہارے پاپا ہرگز نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنی ازلی نرم لہجے میں کہا تو وہ تنگ اٹھی۔ آخر پہلے بھی تو پاپا پاکستان اکیلے جاتے رہتے ہیں۔ مجھے 16 سال ہو گئے ہیں اپنے گھر اور اپنے لوگوں سے ملے ہوئے۔ تمہاری وجہ سے ہمیشہ میں اپنے دل کو مار لیتی تھی، پہلے اسکول، کالج، پھر یونیورسٹی۔ تمہاری پڑھائی کا حرج نہ ہو جائے یہی سوچ مجھے روک دیتی تھی، مگر اب کوئی رکاوٹ نہیں، اور تمہیں بھی دادی سے ملے اتنے ہی سال ہو گئے ہیں۔ تم سے ملنے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ خواہ مخواہ بدمزگی نہ پھیلاؤ، ہونا وہی ہے جو تمہارے پاپا چاہتے ہیں۔ اچھی بیٹیوں کی طرح اپنی تیاری مکمل کرو اور فرمانبرداری سے والدین کی بات مانتی جاؤ۔ ماں باپ بچوں کے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ چند لفظوں میں نہ جانے کون کون سی مفہوم واضح کر کے اٹھ گئی تھیں، جبکہ اشفا غصے سے تنتناتی رہ گئی۔ اتوار کے روز وہ ماما کی بنائی لسٹ کے مطابق شاپنگ کر کے آئی تو ماما کو فون پر مصروف پایا۔ یقیناً پاکستان سے فون آیا تھا اور اب کم از کم 1.5-2 گھنٹے مسلسل باتیں ہونا تھیں۔ مما عادتاً تمام خاندان کی خیریت تفصیلاً دریافت کرتی تھیں، اور جتنی تفصیل کے ساتھ مما کے سوال ہوتے تھے اسی حساب سے مکمل معلومات دینے والے بھی بھرپور فرصت سے چیدہ واقعات مما کے گوش گزار کرتے تھے۔ جو ہی ان کی نگاہ اشفا پر پڑی تو انہوں نے دوسری طرف شخصیت کو ہولڈ کرنے کا کہا اور کہہ کر اسے آواز دے کر بلایا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ وہ مرے قدم اٹھاتی ماما کے برابر رکھے صوفے پر دہی گئی تھی۔ دادی سے بات کر لو، انہوں نے زبردستی اس کے کان سے ریسیور لگا دیا۔ دوسری طرف دادی کی محبت سے لبریز آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک طویل سانس خارج کر کے ان کے متوقع سوالوں کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ میری بچی کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، وہ لب و لہجے کی بیزاری چھپا نہیں پائی تھی۔ میں تو ہر گھڑی تم لوگوں کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں۔ برسوں بیت گئے تمہاری اور عطیہ کی صورت دیکھے ہوئے۔ ہارون تو تقریباً ہر سال ہی آتا ہے، مگر تم ہر دفعہ فون پر ان سے اسی قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ اشفا کی بیزاری 2 چند ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے بہت شاندار کپڑے بنوائے ہیں، ایک جوڑا بہت قیمتی اور نفیس ہے، اور زیورات بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اشفا غائب دماغی سے جی کر رہی تھی۔ مما نے غصے سے بھناتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا۔ اشفا جان چھٹنے پر شکر ادا کرتی اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسی شام اسپتال سے فون آیا کہ مرینا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اشفا پریشانی کے عالم میں ماما کو مختصر بتا کر اسپتال چلی آئی۔
اگرچہ مرینا کی چوٹیں اتنی شدید نہیں آئی تھیں مگر وہ ذہنی طور پر بے حد نڈال تھی۔ تنہائی کے احساس نے اس 32 سالہ عورت کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ اشفا کی مسلسل دل جوئی اور تیمہ داری نے اگرچہ اسے کافی سنبھالا دیا تھا مگر پھر بھی ایک کمی تھی جو کہ دل اور روح کو مسلسل چاٹ رہی تھی۔ اشفا نے ایک دن مرینا سے چوری ڈائری میں سے یاسر کا نمبر لے کر اسے فون کر ڈالا۔ فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ یہ نمبر اس کی فیکٹری کا تھا جہاں وہ ملازمت کرتا تھا۔ اشفا نے مرینا کا ایکسیڈنٹ اور اس کی ذہنی حالت کے متعلق اتنے دلسوز انداز میں بتایا تھا مگر پھر بھی اس سنگ دل انسان پر قطعاً اثر نہ ہوا۔ پہلے پہل وہ نرمی سے بات کرتی رہی تھی مگر یاسر کی بدزبانی جب بڑھی تو اس کا بھی پاڑا چڑھ گیا۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ وہ میری بیوی اب نہیں ہے۔ شاید اس نے تمہیں نہیں بتایا، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ دوسری طرف یاسر نے قدرے تحمل سے کہا تو اشفا چلا اٹھی۔ جھوٹ مت بولو، اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑوانے کے لیے بہانے مت بناؤ، بے غیرت انسان۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ یاسر نے بھی ناگواری سے کہا۔ وہ تمہاری کزن تو ہے، اس رشتے سے تو انکار نہیں کرو گے؟ اوہ کزن، یاسر تنفر سے بولا۔ بہت کمینے انسان ہو تم۔ پہلے اسی رشتے کا سہارا لے کر تم نے فراڈ کے ساتھ مرینا سے شادی کی۔ گرین کارڈ اور امریکہ کی روشنیوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ میری دعا ہے کہ تمہاری بینائی کبھی واپس نہ آئے اور تم اسی طرح اندھیروں میں رہو۔ اشفا نے 2-4 موٹی گالیاں دے کر فون رکھ دیا۔ ایپیسوڈ 4 جلد چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔